چکا ہے. آپ دیکھیے گا کہ بہت سے لوگ اسلام کس وجہ سے لائے تھے اور ان کے اسلام لانے کا سبب کیا تھا، یہ نبی کی زندگی کے بعد معلوم ہوا. کہ جب نبی کی آنکھ بند ہوئی تب پتا چلا کہ ان کا اسلام کاہے کا اسلام تھا، کس وجہ سے اسلام لائے تھے، کس سبب سے اسلام لائے تھے. ادھر آنکھ بند ہوئی، جنازہ چھوڑ کر کے چلے گئے کس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، مسئلہ خلافت. کیا بھائی سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ نماز جنازہ تو کم سے کم پڑھ لیتے، نبی کو دفن تو کر لیتے، تھوڑی دیر کی بات تھی، پھر اس کے بعد اس مسئلے پہ بحث کر لیتے. کہ نہیں، یہ مسئلہ اتنا اہم تھا، مسلمین کا خیال کرنا ضروری تھا. مسلمین کا آپ کو اتنا خیال اور سید المرسلین کا کوئی خیال نہیں کہ جنازہ 3 دن تک مولا کائنات نے بھی اہتمام کیا کہ چاہتے تو دوسرے دن نماز جنازہ پڑھا کے رسول کو دفن کر سکتے تھے، لیکن 3 دن تک جنازہ پڑھا رہا نبی. علی انتظار کر رہے تھے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے بعد میں کہ علی نے ہمارا انتظار ہی نہیں کیا. 3 دن تک جنازہ رکھے ہوئے بیٹھے رہے. لوگ کہتے رہے یا علی دفن کیجئے، کہا نہیں انتظار کروں گا. 3 دن علی نے انتظار کیا اور 3 دن کے بعد تب لے جا کے نماز جنازہ پڑھا کے جنازے کو دفن کیا تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے. اور جب وہاں سے اس مسئلے کو حل کر کے واپس آئے تب احساس ہوا کہ کتنی بڑی خطا ہو گئی. تو اب چھوٹی خطا کو کم کرنے کے لیے اس سے بڑی خطا کرنے پہ آمادہ ہو گئے کہ ہم نبی کے جنازے کو قبر سے نکال کے نماز پڑھیں. اب بتائیے جسارت اس سے بڑھ کے اور کوئی ہو سکتی ہے؟ وہ قرآن کے جو نقش قبر کی اصلاً اجازت نہیں دیتا، وہ نبی کے سارے احکام بیان کر کے گیا ہے کہ نقش قبر حرام ہے، اسی نبی کی قبر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نبی کی قبر سے جنازہ نکال کے اس پہ نماز پڑھیں گے. وہ علی کہ جو اب تک برداشت کرتا آیا تھا لیکن اب ایک دفعہ قبضے پہ ہاتھ ڈال دیا، تلوار میان سے باہر نکل آئی، نبی کی قبر کے اوپر بیٹھ گئے. تم میں سے کس میں مجال ہے کہ علی کے رہتے ہوئے نبی کی قبر کو کھن سکے اور اسے نقش قبر کر سکے؟ نبی کو اس عالم میں دیکھا تو ام المومنین دوڑتی ہوئی آئیں، باپ کے کان میں کہنے لگی بابا یہاں سے ہٹ جائیے، اس لیے کہ میں نے رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ دیکھو اس دن سے ڈرو کہ جس دن علی کے ہاتھ میں تلوار ہو اور مٹی کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو. قسم خدا کی یہ آج ہی کا دن، ہٹ جائیے ورنہ خون کی ندیاں بہ جائیں. تو لوگ کنارے، آپ تصور کریں کہ جنہوں نے نبی کو نہ بخشا ہو، آپ ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ نبی کے نواسے پہ وہ لوگ رحم کریں؟ کیسی دشمنی تھی، کیسی عداوت تھی، کیسا بغض تھا. کربلا کا تپتا ہوا بند، بڑوں پہ رحم نہ آیا نہ صحیح، لیکن کم سے کم چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اوپر تو رحم کر لیا جاتا. العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن کسی ایک کو رحم نہیں آتا کہ آگے بڑھ کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کم سے کم سیراب کر دے. ہاں عزیزان گرامی، میں نے اپنی گفتگو ختم کر لی، 2-4 جملے مسائل کے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت تمام. عاشور کا دن آیا، صبح سے لے کر کے عصر کے ہنگام تک فاطمہ کا لال ایک ایک کے جنازے اٹھا رہا ہے. کبھی زہیر کا جنازہ، کبھی مسلم ابن سجا کا جنازہ، کبھی حبیب ابن مظاہر کا جنازہ، کبھی بریر حمدانی کا جنازہ، کبھی وہب کلبی کا جنازہ، کبھی ابو ثمامہ سیداوی کا جنازہ. ایک ایک کا جنازہ حسین اٹھا رہے ہیں. اور اب عائشہ کی باری آئی تو کبھی اون محمد جاتے ہیں، کبھی قاسم کا لاشا پامال ہوتا ہے، کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگتا ہے، تو کبھی عباس کے بازو کاٹے جاتے ہیں. صبح سے لے کر کے عصر کے ہنگام تک حسین نے اپنا یہ دستور بنا لیا تھا کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا، حسین پہ نفس نفیس اس کے جنازے سے پہنچتے تھے، لاشیں پہ پہنچتے تھے، اس کے اہل حرم کو پرسا دیتے تھے، صبر کی تلقین کرتے تھے. کہوں گا مولا ایک ایک کے اہل حرم کو تلقین دینے والے امام، دلاسا دینے والے امام، بچوں کے سروں پہ دست شفقت پھیرنے والے امام،
ابھی عصر کا ہنگام آئے گا، آپ کے سر و تن میں جدائی ڈالی جائے گی، 4 سال کی بچی سکینہ موجود ہوگی، کون ہوگا کہ جو سکینہ کو دلاسا دے؟ کون ہوگا کہ جو سکینہ کو تشفی بخشے؟ کون ہوگا کہ جو سکینہ کو صبر کی تلقین دے؟ ہاں عزیزان گرامی، بھائی موجود تھا، سید سجاد جیسا بھائی، زینب جیسی پھوپھی، ام کلثوم جیسی پھوپھی، لیکن عزیزو دلاسا دیں تو کیسے دلاسا دیں؟ شمر کا تازیانہ تھا، بیویوں کی پشت تھی، سکینہ کے رخسار تھے، شمر کا تماچا تھا۔ ہاں عزیزو اگر ظلم کی یہی انتہا ہو گئی ہوتی تو بھی انسان صبر کر لیتا، لیکن عزیزو ابھی تو ظلم و ستم کی ابتدا ہوئی تھی۔ قافلے کو تیار کیا گیا، بیویوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ کے اوپر بٹھایا گیا۔ آپ تصور کیجئے گا، میری زبان سے بھی آپ نے سنا ہوگا اور اس سے بھی پہلے بھی آپ واقف ہوں گے کہ عرب کا دستور تھا کہ وہاں پہ ایک ریس ہوا کرتی تھی، اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا۔ یہ دستور آج بھی برقرار ہے۔ کس طریقے سے دوڑایا جاتا تھا؟ اس زمانے کے افراد کی سخت قلبی کو اور ان کے ظلم و ستم کو اور ان کے سخت دل کو ملاحظہ کیجئے کہ دشمنوں کے بچوں کو رکھا جاتا تھا، اور جب یہ ریس ہوتی تھی تو اونٹ کی ننگی پیٹھ کے اوپر ان بچوں کو باندھ دیا جاتا تھا اور بچوں کو اونٹ کو ہٹایا جاتا تھا۔ جب یہ اونٹ دوڑتا تھا تو اونٹ کی ننگی پیٹھ سے بچوں کا سینہ چھلتا تھا تو بچے اس سے تڑپ کے روتے تھے، ان کی آواز سن کے اونٹ اور تیز بھاگتا تھا۔ آپ جانتے ہیں سکینہ کو بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ سے باندھا گیا تھا۔ حسین 40 بچے لے کے کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ عزیزوں رونے کے لیے یہ تصور کافی ہے کہ 40 بچے حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے تھے۔ سارے بچے شہید نہیں ہوئے کربلا میں، کچھ بچے بچ بھی گئے تھے۔ ان بچوں کو بچا کے رکھا تھا حسین نے، یہ کسی کی امانت ہے، انہیں واپس جانا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے تو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ ان بچوں کو باندھا گیا، اونٹ کو دوڑایا گیا۔ یہ بچے اونٹ کی ننگی پیٹھ سے زمین پہ گرتے تھے اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، اس دنیا سے گزر جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے زیارت کی ہے اور جنہوں نے زمینی سفر کیا ہے وہ گواہی دیں گے کہ کربلا سے لے کر کے شام کے درمیان میں نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی قبریں ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ انہی بچوں کی قبریں ہیں کہ جو اثنائے راہ کربلا اور شام میں اونٹ کی ننگی پیٹھ سے گرے ہیں، انہوں نے اپنی جان دی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی میں نے گفتگو ختم کی، جب یہ قافلہ چلا ہے تو اہتمام یہ کیا گیا کہ جلد سے جلد ہمیں ابن زیاد کے دربار میں پہنچ جانا چاہیے، اس لیے کہ سب کو جلدی تھی کہ ہمیں ابن زیاد سے انعام لینا ہے، اکرام لینا ہے، اپنی فضیلتوں کو اور اپنے واقعات کو بیان کرنا ہے، لہذا جلدی سے جلدی وہ لوگ چل رہے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جس نیزے میں حسین کا سر تھا وہ نیزہ خولی کے ہاتھوں سے چھوٹتا ہے، زمین کے اوپر دھنس جاتا ہے۔ خولی نے لاکھ کوشش کی کہ اس نیزے کو باہر نکال لے، لیکن اس نیزے کو باہر نہ نکال پایا۔ آیا شمر کے بعد کہنے لگا کہ جس نیزے میں حسین کا سر ہے وہ زمین پہ دھنس گیا ہے، وہ نہیں نکل رہا ہے۔ شمر کہتا ہے ٹھہر جاؤ، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کہہ کے ایک دفعہ تازیانہ لہراتا ہوا چلا، آیا سید سجاد کے پاس، اے سید سجاد اپنے بابا سے کہہ دو آگے بڑھ چلے ورنہ یہ تازیانہ ہوگا، تمہاری پشت ہوگی۔ بیمار امام نے زنجیروں اور بیڑیوں کو سنبھالا، باپ کے سامنے آئے اور ایک دفعہ پشت سے اپنا دامن ہٹایا، اے میرے بابا میری پشت کو دیکھ لو، اے بابا اب سید سجاد میں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے، اے بابا آگے بڑھ چلو۔ حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے میرے لال، ارے میں آگے بڑھوں تو کیسے بڑھوں، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی ننگی پیٹھ سے گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آئے گی حسین کا سر آگے نہ بڑھے گا۔ لو عزیزو سید سجاد جناب زینب کے پاس آئے، پورا ماجرا بیان کیا، ایک طرف سے سید سجاد ایک طرف سے زینب، ارے میدان کی طرف بڑھی، جنگت کی طرف بڑھی، آواز دیتی جاتی تھی، اے سکینہ تم کہاں ہو، اے سکینہ تم کہاں ہو، تمہارا بابا انتظار کر رہا ہے۔ ہاں عزیزو آواز دیتی ہوئی چلی، ایک مقام پہ کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بیوی ہے،
کسی نے تماچے مارے، کسی نے درے چھینے، اے بی بی آپ کون ہے؟ یہ سننا تھا کہ ان بی بی نے نقاب پہن دی، اے زینب نے پہچانا، ارے میں تمہاری ماں فاطمہ۔ زینب قدموں سے لپٹ گئی، اے اللہ، ارے بھائی مارا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاضل السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔